بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب پوچھیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں، تو واضح رہے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم بجا لائیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ یہ راہ رشد و ثواب پا سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، دعا کا شعور ہر انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کی طلب اور تڑپ فضاؤں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا کرنے کا سلیقہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا جوہر ہے۔ مخ عربی میں گدے کو کہتے ہیں جو ہڈی کے اندر ہوتا ہے، جو اگرچہ مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا الدعاء العبادہ، کہ دعا عبادت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الدعاء صلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض، کہ دعا مومن کی سپر، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں الدعاء ترس المومن، کہ دعا مومن کی ڈھال ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جتنا زیادہ اور زور سے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے باب قبول اتنی ہی جلدی کھلے گا۔ امام سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ الدعاء یدفع البلاء، کہ دعا ہر اس بلا کو ٹال دیتی ہے جو نازل ہو رہی ہو یا نازل نہ ہو رہی ہو۔ اور حضرت امام باقر فرماتے ہیں الدعاء انفذ من السنان الحدید، دعا سنگین تیر سے بھی بڑھ کر اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ اور حضرت امام رضا فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاح الانبیاء، لوگو تم پر لازم ہے کہ انبیاء کے اسلحہ کو اختیار کرو۔ ان کے اصحاب نے عرض کی یا امام انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدعا۔ دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ اس میں لجاجت، اس میں عجز، اس میں شوق و نیاز کس پیرائے کا ہونا چاہیے، کس طریقے کا ہونا چاہیے، کس سطح اور درجے کا ہونا چاہیے۔ خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل، کہ اے مولا اس شخص پر لطف و کرم کرنا، اس شخص کے ساتھ اپنے لطف و کرم کا معاملہ کرنا جس کے پاس زاد آخرت بہت ہی قلیل ہو۔ اور اے جلال پناہ ایک درماندہ و مفلس سچے دل کے ساتھ تیرے در پہ آن پڑا ہے، سچے دل کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ دین کا طریقہ ہے، فطرت کا اسلوب ہے۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کے اسلوب اور طریقے بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت درماندہ ہے، طویل سفر کرتا ہے اور آہوزاری بھی کرتا ہے، لیکن اس کی دعا پائے قبول کو نہیں پہنچتی۔ سبب یہ ہے کہ اس کا پہناوا، اس کے شکم کے اندر کھانا وہ سب حرام ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال بہت بنیادی شرط ہے۔
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی کیا بات ہے، آپ جو بات کہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال تک اس مرد فرید نے وہ کیا جو اس نے کہا، اور اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ آپ کے ہاں افطار کا دسترخوان لگا ہوا تھا، آپ نے کھانے کا لقمہ اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، آج کھانے کا لقمہ ہاتھ میں بوجھل ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے عرض کی کہ صورتحال آپ پر واضح ہے، پانی دریا سے آیا ہے، جنگل سے ڈیلے ان کو پانی میں ابالا گیا ہے، صرف آج خانقاہ میں نمک نہیں تھا، اور نمک جو ہے یہ ہمسائے سے قرض لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا صاحب نے کھانے کا لقمہ پلیٹ میں دوبارہ رکھ دیا اور فرمایا کہ درویش کے لیے یہ چیز مناسب نہیں کہ وہ حظ نفس کے لیے قرض کا کھانا کھائے، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اور پھر آپ نے قبولیت دعا کا یہ مرحلہ بھی دیکھیں کہ آپ نے فضاؤں میں ہاتھ بلند کیے اور آپ فرمایا کہ مولا میرے نظام کو کبھی قرض کے بوجھ تلے نہ آنے دینا۔ اور پھر تاریخ ہند نے دیکھا، بر صغیر کی تصوف کی تاریخ میں یہ بات عیاں ہے کہ منوں کے حساب سے پیاز کے چھلکے خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر خانے سے نکلا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے، دعا کس طرح کرنی چاہیے، دعا کے اسلوب کیا ہے، اور بالخصوص قرآن پاک کی آیت جس کو آج 186 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس کو آج موضوع بنایا گیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اظہار قادری۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الرحمن بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص اس اسم گرامی کو حرز جاں بنائے اور اس کا مسلسل ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم اور نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور بالخصوص میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان ایام میں جو ماہ رمضان المبارک میں اس کی جو سگنیفیکنس کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے ما قبل بھی رمضان المبارک کا تذکرہ ہے، روزوں کا بیان ہے، اور یہ آیت درمیان میں موجود ہے، اور اس کے ما بعد بھی رمضان المبارک ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو ان ایام میں دعا اور اس کی قبولیت اور اس کے مسائل جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے قبل اور بعد رمضان المقدس کے احکام ہیں، تو اشارتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں، اس لیے اس آیت میں دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کے مضمون کو سمجھنے سے قبل ہم اس کے شان نزول کو سمجھ لیں تو آسانی ہوگی۔ دو اس کے شان نزول احادیث پہ موجود ہیں اور مفسرین نے کوٹ کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمان کہاں ہے، ہمارا رب ہمارا مولا کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا، اذا سألک عبادی عنی، کہ اے محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ انہیں فرما دیجئے فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے رب سے دعا کیسے کریں؟ تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جیسے چاہو دعا کرو۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے شان نزول سے دو باتیں بطور خاص ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ بندے کے قریب ہے، بس بندے پر ہے کہ وہ اس کو فیل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
جتنا بندہ گناہ کے بوجھ تلے دبدا جاتا ہے اس کی یہ فیلنگ بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے اس کا دل پاک اور مطہر اور متجلی ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بصیرت سے، اپنے دل کے حواس سے اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کرنے لگ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت سے جو بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی طرح کی مشکل اور تکلیف میں پھنسے ہو، اپنے رب کو اگر تم پکارو گے تو وہ تمہاری پکار پر قبولیت کی نوید سناتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات یہاں بڑی خاص ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں، لیکن اس سے پہلے فرما رہا ہے عبادی، میرے بندو، یعنی دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دعا کی طرف لانے کے لیے پہلے بندوں کے ساتھ چاہت کا اظہار فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے انہیں مانوس کر رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ جس ذات سے تم دعا کرنے لگے ہو وہ تو تمہیں چاہتا ہے، وہ تو تم سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ عبادی ہے۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے نا میرے چاند، میرے لال، میرے بیٹے، میرے پیارے، تو میرے آنکھ کے تارے، وہ کتنے اصل میں ان لفظوں کے اندر جب وہ میرے کہہ رہی ہے ہر لفظ میں، میرے چاند، میرے، تو ایک چاہت اور محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے اس طرح پکارتی ہے، عبادی، میرے بندے، میں تیرے قریب، میں تیرے قریب، تو مجھے اپنے قریب محسوس کر، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہے۔ کیسے قریب ہے ڈاکٹر صاحب؟ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ وہ کتنے قریب ہے؟ اس قربت کی انتہاؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ورید اصل میں اس رگ کو کہتے ہیں جس سے دل کا خون پورے بدن میں سپلائی ہوتا ہے۔ جناب اللہ فرماتا ہے میں اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ہے قریب تو کس اعتبار سے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو دراصل قربت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہے، اور کس بندے کے قریب ہے اس کی وضاحت بھی قرآن مجید نے خود کی ہے۔ فرمایا نا کہ جاؤ کا، میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا الرحیما۔ سبحان اللہ۔ جو رحمت والا اور توبہ قبول کرنے والا رب ہے، اس کو تب تم رحمت کرنے والا پاؤ گے جب تم در مصطفیٰ کی طرف رجوع کرو گے۔ جس کا رجوع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب پائے گا۔ تو اللہ کی رحمت کو قریب پانے کا نسخہ واحدہ یہ ہے کہ بندہ در مصطفیٰ سے جڑ جائے، اس کی ہر دعا قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ نسخہ واحدہ یہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم۔ یہیں سے میں چاہوں گا مفتی صاحب، اور اس آیت کے ضمن میں آپ جو فرمانا چاہیں، بالخصوص میں چاہوں گا کہ اس دعا کے فضائل اور اس کے آداب، اس سے بھی ہمیں آگاہی عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو پہلے آپ نے فرمائی، پھر مفتی صاحب نے فرمائی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس میں بڑا لطف ہے کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت ان کے قریب ہے جو در مصطفیٰ کے سوالی ہیں، واہ واہ واہ، سبحان، جو رب کا پتہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ کائنات کا رب بھی اس لیے ہے کہ رب محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں سب سے پہلی بات، اور دو قرآن پاک، ایک یہ جگہ اور ایک اور جو مقام پر اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ محبوب آپ فرما دیں میرے ان بندوں کو جو گناہ گار ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان دونوں آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے
کہ میرے بندے جو کچھ بھی مجھ سے لیں وہ میرے محبوب کے در کے سوالی بن کے لیں، اور میری طرف سے انہیں جو بھی بشارت ملے وہ محمد عربی کریم کے وسیلے سے ملے۔ اچھا، یہاں پر پھر بڑی خوبصورت بات کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا عبادی میرے بندے۔ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ رب تو فرما رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تم بھی جب مانگنے لگو تو اسے اپنا رب سمجھ کے مانگو۔ سبحان اللہ، یہ اپنائیت کا تعلق ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف کے پاس ایک بندہ بیٹھا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ تجھے بیت اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کا انگوٹھا اسے لگایا اور فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو کہہ رہا ہوں بیت اللہ کا واسطہ معاف کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا بیت اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ واہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، واہ واہ، تجھے اس تعلق کا واسطہ ہے، معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ دعا میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنا رب سمجھ کے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھ کے مانگے گا تو پھر اس کی دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر بھی پیدا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا۔ یہ بیگانہ ہو کے مانگنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے شرط یہ ہے کہ جب وہ مانگے تو اسے یہ یقین ہو کہ میں اس مالک سے مانگ رہا ہوں کہ جو مالک مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر لوگوں سے کوئی سوال کرے تو ان کا منہ ٹیڑھا سا ہو جاتا ہے، لیکن خدا سے کوئی نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر کوئی مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے ابتدا میں حدیث بیان فرمائی کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بذات خود عبادت ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ مشکل میں ہو تو دعا کرے۔ جب یہ عبادت ٹھہری تو بندے کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مشکل کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اسے چاہیے خوشحالی کے وقت خدا سے دعا مانگتا رہے۔ واہ واہ واہ، یہ نہیں ہے کہ بندے کو ٹینشن ہو تو پھر ہی دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں اللہ سے ہر وقت وہ دعا یعنی مانگتا اچھے وقت میں بھی رابطہ باہر رکھنا چاہیے۔ باہر رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جب مشکل ہو اس وقت۔ اور دوسری بات یہ ہمارے یہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے مانگتے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دعا مانگتے مانگتے اور دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کی ذات اتنا کریم ہے کہ مومن کی، بندے کی کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ اب بندے کو جلد بازی ہوتی ہے، اللہ کی اپنی شان کریم اور اس تاخیر میں حکمتیں بھی تو ہو سکتی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کوئی بھی اپنے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر بھی ہو، لیکن ہمارا مالک تو جانتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں، بندے کے مانگنے کے باوجود اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ مفتی صاحب وسلم بالکل اسی طرح جس طرح ماں اپنے بچے کو چیز موجود ہونے کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اور بچے سے بڑھ کر اس کو کوئی عزیز بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو وہ دیتی نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ سے دعا مانگے گا تو میں قبول کروں گا۔ وہ کہے گا ہاں، تو پھر تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی تو میں نے تیرا غم دور کر دیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں۔ پھر ایک دفعہ تو نے پھر دعا مانگی تھی کسی حاجت کے لیے، میں نے حاجت کو پورا کر دیا۔ وہ کہے گا ہاں۔ اچھا پھر تو نے ایک مرتبہ مانگے تھی مشکل کشائی کے لیے تو وہ تیرا غم میں نے دور نہیں کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا ہاں۔ پھر حاجت پوری نہیں کی تھی، ہاں۔ تو اللہ فرمائے گا پتہ ہے کیوں نہیں کی تھی؟ یا اللہ تو نے نہیں کی تھی۔ اللہ فرمائے گا وہ جو میں نے تیری حاجت قبول نہیں کی تھی اور تیری وہ پوری نہیں کی تھی اور تیرا غم دور نہیں کیا تھا، وہ دعا تیرے لیے ذخیرہ آخرت کر لی تھی۔ واہ۔ تو اس وقت وہ بندے کو جب اللہ ان دعاؤں کے صدقے سے آخرت میں مدارج عطا کرے گا تو وہ بندہ کہے گا کاش اللہ دنیا میں میری دعا کو قبول کر کے مجھے کچھ نہ دیتا اور وہ سارے مقامات اور مراتب اب دیتا۔ اور مفتی صاحب نے ایک خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہم جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر 300 سال روتے رہے، جب اللہ نے بھی ان پر کرم فرمایا، رونا بھی اس کی یاد میں یہ بھی کرم ہے
تو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے کی انہیں تعلیم دی گئی، انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تو فوراً اللہ نے فرمایا غفرت لک یا آدم، اے آدم میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے ابا جان کا وہ طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں جب بھی سوال کریں سرکار کا وسیلہ، یعنی مشکل میں اس کی طرف رجوع پیدا ہو جانا یہ از خود یہ بھی اس کا فضل ہے۔ ایک تو میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس پر آپ کمنٹ کریں کہ ہمیں بڑا شکوہ رہتا ہے کہ جی اتنی جگہوں پہ گئے اور دعائیں کیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو نماز میں ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ اقبال کے الفاظ میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے لیکن دل اس کی طرف نہیں ہوتا۔ جناب جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی قرآن مجید کی اسی آیت میں جو آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کی ہے، اشارتاً ذکر کر دیا گیا ہے کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی پکار پر۔ فرمایا میں اس کو لبیک کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ہر دعا قبول ہی ہو جاتی ہے۔ ایک تو بات یہ کس کی قبول ہوتی ہے، اس سے اگلے لفظوں میں اشارہ ہے، یعنی دعا رجسٹرڈ ہوتی ہے، رجسٹرڈ ہو قبولیت کا ایک اپنا پروسیس ہے، وہ اپنا پروسیس ہے، فوراً عطا ہو جائے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا اس مالک کی مرضی ہے، اس کا علم وسیع ہے، وہ عالم الغیب ہے، بندے کے لیے جو مانگ ہے، جو التجا ہے، وہ اسی وقت مل جانا اس کے حق میں خیر ہے تو مل جاتی ہے، وگرنہ سٹور ہو جاتی ہے، اس کا بدلہ کسی اور نعمت کی صورت میں یا آخرت میں جو اجر کا ذخیرہ ہے اس کی صورت میں عطا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اسی آیت میں اشارہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے کہ میرا حکم مانو۔ واہ 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 واہ، یہ اشارہ دے دیا گیا نا، اسی لیے صوفیہ کرام کا جو آپ نے کال پیش کیا ہے وہ یہی تو ہے حضرت بابا فرید کا کہ تم رب کی مانو پھر رب تمہاری بھی مانے گا۔ سبحان وہ اللہ، یہی تو اشارہ دیا گیا ہے اس آیت مقدسہ سبحان میں۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ دعا ہے اس کی قبولیت کے رموز میں سے یہ بھی ہے کہ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ہم ان کو مس نہ کریں، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے 2 اوقات خود بتائے، ایک فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد، یہ بڑی اہم بات ہے اور میرا خیال ہے ناظرین کو یہ بڑی توجہ سے سننا چاہیے۔ ہمیں بڑا شکوہ رہتا ہے کہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ایک تو دعا کیسے ہونی چاہیے اور کس وقت ہونی چاہیے، یہ مفتی صاحب کی یہ بات جو ہے ذرا توجہ سے سماعت کیجیے جناب۔ حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جبکہ ہم نے لوگوں کی اس زمانے میں عادت یہ دیکھی ہے کہ جیسے ہی سلام پھرتا ہے بغیر دعا کیے اٹھ کر جانے کی کرتے ہیں، بڑی عجلت میں دعا سے ہی محروم ہوتے ہیں جو عبادت کا مغز تھا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ روزے دار بوقت افطار جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان شریف میں ہمارے لیے کتنے اوقات جمع ہو گئے ہیں، روزے کی برکت سے نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے، تو فرض نماز کے بعد دعا کریں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، چاہے کسی وجہ سے آپ کی جماعت رہ گئی اور خود فرض نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس کے بعد پورے ولولے کے ساتھ نماز دعا کریں۔ دوسرا یہ جو آپ نے پورے ولولے والی بات کی ہے نا، یہ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ پوری تفصیل ہمیں بتائیں کہ کیا اس میں اسپرٹ اور کیا جذبہ ہو کہ ہماری بات دل سے اٹھے اور پھر پایا قبول کو پہنچے، اس پر ذرا تفصیل درکار ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ جی محترم شاہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ حافظ علی محمد صاحب دیپال پور سے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں حضور مفتی اقبال صاحب سے بات کر رہا ہوں اور جناب مفتی اقبال صاحب سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مفتی فاروق صاحب سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے،
کیا یہ جملہ کہنا جائز ہے یا درست ہے؟ اس کے بارے میں روشنی فرمائیں۔ جی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، بہت اہم بات ہے اور عام ہم شاید ناسمجھی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور اس کی حیثیت کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک سے ہم ڈائریکٹ مانگیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، یا ہم اور اہل بیت کا یا اور بزرگوں کا بھی وسیلہ دے کے اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے ابتداً مفتی اقبال چشتی صاحب نے اس پہ بات کی ہے، لیکن اب زیادہ تفصیل سے کریں گے کہ ڈائریکٹ مانگنا ٹھیک ہے یا وہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر وسیلے سے مانگنا چاہیے، اور وسیلہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار اور جو دیگر ہستیاں ہیں ان کو وسیلے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، میاں اسلم صاحب، احمد پور شرکیہ سے۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام میاں صاحب، خوش آمدید۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال میرا یہ ہے جی، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے براہ راست دعا مانگنی چاہیے، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک ایسے دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درمیان میں وسیلہ ہونا چاہیے، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ سے پہلے جو کالر جاوید صاحب ہیں ان کا سوال بھی تقریباً اسی نوعیت کا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور تفصیل سے اپنے علماء کی رائے لیں گے۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، حبیب صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سرگودا سے حبیب شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید یاد رکھیں جناب۔ جی میرا سوال یہ تھا جناب، کہ کن مقامات پر نا دعا قبول ہوتی ہے؟ واہ اچھا سوال ہے جی، یہ ہم پوچھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے اپنے علماء سے کہ کن مقامات پر یا کن مقامات پر۔ اوقات کا ذکر ہوا، مقام کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جب وہ صحیح ساتیں اور وہ وقت والے مقام ہمیں میسر آئیں تو پھر ان پہ ہمیں دعا کریں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دعا کب ہونی چاہیے، کب کرنی چاہیے، کن مقامات پر کرنی چاہیے؟ اور مفتی صاحب نے بھی بڑی ایک دلچسپ بات کی کہ صرف تنگی اور ترشی میں دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ آسودگی میں بھی اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق اس کو مؤثر اور مضبوط رکھنا چاہیے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ مصیبت نازل ہونے پر ہی دعا نہ کرو بلکہ اس سے قبل بھی دعا کا سلسلہ جاری رکھو، اور آپ فرماتے تھے کہ دعا جو ہے یہ قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا جو ہے یہ جتنی مؤثر اور مضبوط ہوگی اتنی ہی اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، اور آپ فرماتے تھے کہ دعا زمین سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور بلا اوپر سے نیچے آتی ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں باہم ہوتی ہیں۔ جو چیز زیادہ مضبوط ہو وہ اس پر پرویل کر جاتی ہے، اس لیے دعائیں آپ فرماتے تھے کہ پوری للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اور آپ نے فوائد الفوائد میں یہ واقعہ بھی لکھا کہ 13ویں صدی میں جب تاتاریوں نے نیشا پور کو پامال کر دیا اور ہزاروں انسان تہہ تیگ کر دیے تو اس کے حکمران نے حضرت فرید الدین عطار کی خدمت میں ایلچی بھیجا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ اب یہ صوفیہ کی بات ہے، آپ نے فرمایا فرید الدین عطار نے حکمران کے بادشاہ کے ایلچی کو کہا کہ اب دعا کا وقت گزر گیا، اب رضا کا وقت ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ رضا یہ ہوتی ہے، دعا صبر یہ ہوتا ہے کہ ناگوار چیز سے آدمی دو چار ہو جائے تو اسے صبر کہتے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے، اور جو رضا ہے وہ یہ ہے کہ ناگواری کا انسان کو احساس بھی نہ ہو اور ناگواری کا تاثر بھی وہ لوگوں تک نہ جانے دے۔ تو دعا جو ہے اس کو ہمہ وقت اور ہر حال میں اپنا حرز جاں بنانا چاہیے۔
یہ مومن کا اسلحہ ہے، یہ مومن کی ڈھال ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ بریک سے قبل مفتی صاحب سوال تھے، ایک تو سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ دعا کن کن اوقات میں کرنی چاہیے، اسی تسلسل میں اختصار کے ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ کن کن مقامات پر دعا کی جانی چاہیے۔ ویسے تو ہر مقام ہی مقام دعا ہے، چاہے گھر میں ہے، آفس میں ہے، گاڑی میں ہے، جہاز میں ہے، کہیں بھی ہے، دعا کرے، ہر مقام ہی مقام دعا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، ان میں سے سب سے پہلا مقام بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کا ہر گوشہ ہے، سبحان اللہ، ملتزم ہے، رکن یمانی ہے، مقام ابراہیم ہے، مطاف ہے۔ یوں ہی اس کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام، بلکہ میں اگر کہوں اس سے بھی پہلے، بیت اللہ سے بھی پہلے، وہ روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں آپ جہاں کہیں دعا کریں، صالحین کے جو مقابر ہیں، مزارات ہیں، وہ رحمت الہی کے مراکز ہوتے ہیں، وہاں دعا کی جائے تو وہ بھی قرب، وہاں انوار و تجلیات ہر وقت برستے ہیں۔ مفتی صاحب ایک یہ بھی کالر نے سوال پوچھا، دو کالر کے سوال یہی تھے، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ ڈائریکٹ دعا مانگنی چاہیے، اگرچہ جزوی طور پر آپ نے اس پہ بات کی، لیکن اب جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس پر تھوڑی تفصیل درکار ہے، اور کیا اس کے لیے وسیلہ اور کن کن کا وسیلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بہت جلدی کی ہے، تو بیٹھتا، اللہ کا ذکر کرتا، مجھ پر درود شریف پڑھتا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ علیہ السلام پر درود پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دعا مانگ، تیری دعا قبول۔ واہ سبحان اللہ۔ رسول حدیث پاک میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا لٹکا دی جاتی ہے۔ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا لٹکا دی جاتی ہے، معلق رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی۔ ہاں جی، اب بندے نے اللہ سے دعا مانگی اور رب نے وہ دعا لٹکا دی۔ اگر پہلے آپ درود پڑھ لیں اور بعد میں پڑھ لیں تو اس درود کی برکت سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، رب چاہتا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے رب مانا ہے، میری بارگاہ میں درخواست کرنی ہو تو محمد عربی کریم پر درود پڑھ کے مجھ سے درخواست کرو۔ جو وہاں سے، جو کیا وہ شعر ہے جی، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھیں چاہیے۔ اب نبی پاک اس بات پر بھی اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، اگر وہ چاہتے تو آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے، بینا ہو جاتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دعا سکھائی، کہا کہ جاؤ وضو کرو، نفل پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو اسے سوال کرتا ہوں میری حاجت کو پورا کر دے۔ انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ نے انہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ تو یہ وسیلہ نبی پاک علیہ السلام نے خود سکھایا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کے ظاہری دور حیات میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو نبی پاک علیہ السلام جمعہ کے دن جلوہ گر تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، تو عجیب حالات ہو گئے ہیں، راستے خشک ہو گئے ہیں، جانور پیاسے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے بارش برسانا اللہ کا کام ہے، تو میری بارگاہ میں کیوں کہہ رہے ہو، رب کو ڈائریکٹ کہہ دو۔ اچھا صحابہ ہم سے زیادہ دیندار تھے، جتنا صحابہ کا رب سے تعلق تھا اتنا تو ہمارا نہیں ہے۔ وہ صحابی بھی ڈائریکٹ نہیں کہتے، رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں۔ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ رسول اللہ نے ہم سے رب منوایا ہے تو ہماری بھی رسول اللہ رب سے منوائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام جب رب کو منوانے کے لیے وسیلہ ہیں تو پھر ہماری رب سے منوانے کے لیے وسیلہ ماننے میں کون سا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب ایک جو اس میں سوال اور تھا کہ ہم بعض اوقات شاید لا علمی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سنی نہیں جاتی یا اللہ سنتا نہیں ہے، اس پر میں چاہوں گا، کالر دو اور آ گئے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن خوش آمدید آپ کو۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے اور ہمارے جتنے ولی اللہ
اب یہ جو جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کہتے ہیں کہ اب ان کی وسیلے سے دعا نہیں کریں، جائز نہیں ہے، شرک ہے اور مانی نہیں جاتی. پلیز آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. جی یہ وہی بات ہے جو پہلے مفتی صاحب کر رہے ہیں اسی تسلسل میں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، اسلم صاحب، خوش آمدید آپ کو. شکریہ سر. بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں گزارش کروں گا کہ میں نے روزہ رسول پہ حاضری دی اور وہاں ایک شخص نے مجھے سوال یہ فون کیا کہ میں تقریر میں ہوں، تو میں نے ادھر حاضری کے دوران دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ بیٹھ کے کی، تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا. جب میں آیا تو وہ کہتا کہ بھائی اسی دن ہی میری طبیعت سیٹ ہوگی. تو نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، تو دعا میں قبول ضرور ہوتی ہے. میرا یہ چیز ہے. بس جی یہ تو بڑی یقیناً جیسے مفتی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ جو سب سے بڑھ کر قبولیت کی جگہ ہے وہ تو مقام ہی وہی ہے. بہرحال اس پر مزید بھی ہم کومنٹ لیں گے مفتی صاحب کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی سعید احمد صاحب، خوش آمدید آپ کو. سر جنازے کے بعد کی دعا کے بارے میں کچھ لوگ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے. جی اس پر بھی ہمارے علماء بات کریں گے. جی جناب، ایک تو یہ بات بطور خاص جو ہم لا علمی میں یا جہالت کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ جی میری تو سنی نہیں جاتی. اچھا یہ جو میری اللہ نے سنی نہیں یا سنتا نہیں، یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو جو یہ جملہ کہتا ہے وہ دراصل عجلت میں اور جذبات پر مبنی ایک جملہ ہے جو وہ یہ کہتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. دعا کے تو آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا ہے کام دعا کرنا اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کے حق میں کیا خیر ہے کیا خیر نہیں ہے. جو خیر ہوتی ہے وہ عطا کر دیتا ہے، وگرنہ اس کے بدلے یا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے یا کوئی اور نعمت دنیا اور آخرت کی مل جاتی ہے. اگلا جواب دینے سے پہلے میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جامع ترمذی کی یہ تمام ناظرین کے لیے تحفہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ اکبر، 3 مرتبہ اے اللہ مجھے جنت دے، سبحان اللہ، اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت رپلائی کرتی ہے. واہ، کہتی ہے کہ اے اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے تو اسے مجھے عطا کر دے. واہ 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 واہ. پھر بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے. 3 مرتبہ کہتا ہے تو جہنم رپلائی کرتے ہوئے اللہ اکبر اس بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتی ہے مالک یہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو اسے پناہ دے دے. یوں اس بندے کو جنت اور جہنم کی طرف سے ایک خاص اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی سعادت مل جاتی ہے. اے کاش ہماری دعاؤں میں جنت کی طلب بھی ہو اور جہنم سے بچنے کی التجا بھی ہو. یہ ہماری دعائیں تو ہیں ہی. اور مفتی صاحب جی یہ آپ نے ایک حساس نقطہ پیش کر دیا ہے. ہماری دعاؤں میں ہے کیا سوائے اس کے کہ فلاں نعمت مل جائے، فلاں بیماری دور ہو، تیسری دعا فلاں کاروبار میں اتنا نفع ہو جائے، اس سال اتنا تھا اگلے سال تک اتنا ہو جائے. ایک اور میں اسی طرح کا ایک نسخہ بتا کے پھر آگے چلتا ہوں. ایک حدیث شریف میں ہے بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین. یہ خاص لفظ ہیں، یہ کیز ہیں قبولیت کی. ناظرین یہ بہت اہم بات ہے کہ دعا اب یہ پھر وہی بات آ گئی کہ کس طرح اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کریں، پیش کریں، اور اس کے لیے جو مسنون الفاظ اور دعائیں اور طریقہ وہ مفتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. تو بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کے قریب آ جاتا ہے. واہ. پھر بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فرشتہ اس کے بالکل قریب آ جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر تیسری مرتبہ بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فرشتہ اس بندے سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے بندہ خدا اب مانگ بھی لے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کر لے گا، اس کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اور اسے مزید موٹیویٹ کرنے اور برانگیختہ کرنے کے لیے اس کے قریب آ جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب دعا کی قبولیت کے لیے مقامات کی بات ہو رہی تھی تو ایک بات میں اور کر دوں رہ نہ جائے کہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور مجھے کہنے لگی کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے. ہماری امت میں تھا اس کو ہوتا ہے جس کے کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں یا بدن پر تو اس کو عذاب قبر ہوتا ہے.
ام المومنین تک ابھی اسلام کی یہ گائیڈنس پہنچی نہیں تھی، بتدریج علم میں اضافہ ہو رہا تھا. تو آپ کی اس خاتون کے ساتھ اس خاص مسئلے پر ایک بحث جاری تھی، ایک علوم کا تبادلہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جانے کے لیے قریب سے گزرے تو آپ نے آواز سن کر سید عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے یہ بات عرض کی، حضور یہ ایسے کہہ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں قبر کا عذاب ہوتا ہے. اور اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے فوراً ایک دعا کی کہ اے اللہ مجھے آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے اپنی پناہ دینا. لیکن الفاظ کے اس طرح تھے کہ اے جبرائیل، اے میکائیل اور اے اسرافیل کے رب، مجھے آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے پناہ دے. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ایک خاص نسبت سے یاد کیا، معزز ترین ہستیوں کی نسبت سے. حضور نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کا ذکر کیا. ہم بھی جب دعا کریں تو اس طرح کہ اے رسول اللہ کے رب، اے حضرت ابراہیم کے رب، اے حضرت اسماعیل کے رب، اسی طرح ملائکہ کا حوالہ دیں. یہ بھی قبولیت کی ایک خاص رمز ہے. مفتی صاحب اور ایک جملہ بس، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب عذاب قبر کی بات ہوئی تو فوراً دعا کر لی. اس سے ہمیں ذہن یہ دیا کہ جس طرح تمہاری زندگی میں موڑ آتے جائیں، موقع کی مناسبت سے تمہاری دعائیں اسی وقت ہوتی رہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے جا کے وضو کریں، پھر چینج کریں، پھر آپ مسجد میں جائیں، پھر دعا کریں. ارے بھائی، اس مالک نے نہ کوئی وقت کی پابندی رکھی ہے، نہ بار بار آنے پر کوئی امتناع جاری کیا ہے. جس حالت میں جس وقت چاہیں بغیر کسی شرم اور عار کے محسوس کیے اسے یاد کریں. وہ تو کہتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. مخلوق میں کوئی 1 سے 2 مرتبہ کسی سے کچھ مانگنے جائے تو اگلا شخص ناراض ہو جاتا ہے. وہ مالک کہتا ہے، اس کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. برجستہ بات آئی اور اس کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، اس موضوع کے مناسبت سے جو آپ فرمانا چاہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے یا رب یا رب یا رب 3 مرتبہ کہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. واہ. یعنی 3 مرتبہ پکارنے سے. اور دوسری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر نے بات کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد ہمیں وسیلہ پیش نہیں کرنا چاہیے. مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان کو قبر انور میں دفن فرمانے کے بعد سرکار نے ان پر کئی کرم نوازیاں فرمائیں. ایک تو ان کی لحد میں سرکار خود لیٹے تاکہ قبر کے اندر انہیں کشادگی نصیب ہو. پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں کرتا عطا فرمایا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ انہیں جنت کا لباس عطا کیا جائے. تیسری بات جو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں کی دعا کی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری امی فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما بحق نبی کا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یعنی میرا اپنا واسطہ، والانبیاء الذین من قبلی، اور ان نبیوں کا واسطہ جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ انبیاء کرام وصال فرما چکے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام خود ان کا وسیلہ پیش فرما رہے ہیں. تو یہ امت کو درس ہے کہ میں جب سابقہ انبیاء جو وصال فرما چکے ہیں ان کا وسیلہ دے رہا ہوں تو تم کس سے جواز نہ پوچھتے پھرنا. انبیاء وصال بھی فرما چکے ہوں تب بھی ان کا وسیلہ جائز ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کر دوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جہان بدلا ہے، ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا. رسول اللہ علیہ السلام کو جو زندہ نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کو دفن کر رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو زندہ ماننا یہ ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات اور کہ اور کس کس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی طلب کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا. واہ سبحان اللہ. اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حضور کا نہیں، حضرت عمر کو پتہ تھا اتقوا فراست المومن، انہوں نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا. اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ حضرت
سری سکتی کو حضرت معروف کرخی نے فرمایا تھا کہ جب تو نے خدا سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں میرا نام لے دیا کرو، واہ اللہ تمہاری کسی درخواست کو رد نہیں کرے واہ گا۔ واہ واہ، تو جس طرح نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، اس طرح پاکان امت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء امت اور رسول اللہ کا وسیلہ تو تمام وسیلوں سے بڑا وسیلہ ہے، پیش کر کے دعا کی جاتی ہے۔ بہت مختصر میں چاہوں گا کہ آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے پیغام بھی دے دیں، اور پھر یہ انبیاء کی دعائیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں، اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی دے دیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے پیغام دے دیں۔ ایک تو حدیث شریف میں ہے، ترمذی میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میری امت میں کوئی اس دعا سے بہتر دعا نہیں کر سکتا، وہ یہ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ۔ آپ چاہیں تو اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، یا اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، عافیت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ عافیت مانگنا دنیا و آخرت کی اس سے بہتر اور افضل دعا کوئی نہیں ہے، اس سے اپنی ہر دعا کا حصہ بنائیں۔ عافیت مل گئی، سمجھ لیں سب کچھ مل گئی۔ دوسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، دعا کرتے رہیں۔ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی نا، پھر کی ہوئی ساری دعاؤں کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ واہ 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 واہ۔ لیکن بہت بنیادی بات ناظرین وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ بعض اوقات ہم رسماً اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے قلب و نظر کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ہم ادا کر دیتے ہیں، اس کی بھی اپنی ویلیو ہوگی۔ لیکن دعا وہ ہے کہ جو درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور پوری جستجو کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا ہو، اور پھر شعوری طور پر ادا ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ پورے انہماک کے ساتھ یہ مانگیں۔ اور ہمارا دراصل جو اسلوب ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، جیسا اقبال نے کہا تھا کہ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ وہ جو جذب اندروں ہے، جو یہاں سے اٹھنے والا جو ولولہ اور جذبہ ہے، جو فضاؤں کو عبور کرتا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، وہ انہماک، وہ کنسنٹریشن، وہ توجہ کا ارتکاز، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یکسوئی کہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو پھر ہم دنیا کے علائق ترک کر کے پھر اس کی بارگاہ میں آئیں۔ اقبال نے اس پر بہت عمدہ لکھا اور ایک پورا خطبہ، میننگ آف پریئرز ان اسلام، ایک پورا خطبہ دیا، اور اس میں اس نے کہا کہ اصل میں جو دعا ہے یہ ہم بندے ہیں، اس کے چھوٹے بندے، چھوٹے چھوٹے بندے، ہماری انا بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہے۔ انائے صغیر کو انائے کبیر کے آگے سبمٹ کرنا، پیش کر دینا، کہ جیسا کہ فرمان ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو اس طرح مانگے جیسے اپنا سر تسلیم اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں قبولیت کے جو پیرائے ہیں ان تک کس طرح پہنچتی ہیں۔ اور اقبال نے اسی مقام پر کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے اس نے انائے کبیر اور انائے صغیر کا جب اس نے فلسفہ پیش کیا تو پھر اس نے یہ شعر بھی کہا تھا کہ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ آج کے اس اہم موضوع پر ہمارے علماء نے بہت بسیط انداز میں آج گفتگو کی۔ میں بالکل حسب عادت میں ایک بات پھر رہ گئی ہے، وہ میں کروں گا، اس لیے کہ ایک کالر نے پوچھا تھا جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں، تو یہ چونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت پر نماز پڑھ کے فارغ ہو چکو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، تو خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ دعا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس تعلق کا اور وہاں پہنچنے کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ آج کا وظیفہ آیت الکرسی، جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اظہار قادری ان سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔
بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، مایوس نہ ہو رحمت باری کو بتا دے، مایوس نہ رحمت باری کو بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ مولا کا نگر ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ مولا کا نگر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں ہاں یہ وہی در ہے، مل جائے گی منزل، میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، تو رحمان ہے مولا، تیری شان ہے مولا۔